کہ جب 10 سال ہوئے نبوت کے، یعنی 9 سال تک مخاطا کا، 10ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 تکلیفیں اور آئی۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور آتھینٹک بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ بعض منگھڑت روایتوں میں ملتا ہے کہ ابو طالب نے اسلام قبول کر لیا تھا، منگھڑت روایت ہے، بھروسہ مت کیجیے۔ آتھینٹک بات یہ ہے، جیسا کہ ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 24 میں، کہ جب ابو طالب کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، لیکن ابو طالب نے سوچا کہ پتہ نہیں میری قوم کیا بولے گی، بعض لوگوں کو ان کا تکبر، پتہ نہیں لوگ کیا بولیں گے، اسلام قبول نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے کہ چاچا اسلام قبول نہیں کیے، تو اس وقت پر جو آیتیں نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی ہے جو ہدایت دے گا۔ تو اس کے اندر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رحم کھا دیکھا، چونکہ انہوں نے ساتھ دیا، ان کو ہلکا عذاب ہوگا۔ اور 11ویں سال میں، اس سال جو 10ویں سال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 غم ملے، ایک ابو طالب کا انتقال اور دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال۔ یعنی ایک مالی سپورٹ، ایک مورل سپورٹ، ایک گھر کا سپورٹ، ایک خاندان کا سپورٹ، اچانک ایک آدمی کو 2 تکلیفیں مل جاتی ہیں، ایک انسان کو۔ مورخین نے اس کو عام الحزن کہا، غم کا سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن کہا، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے غم کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں ہے کہ دنیا کے غم کو بڑا چڑھا کر پیش کرے، آخرت کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب تھی۔ مورخین نے اس کو عام الحزن کہا۔ پھر اس کے بعد 11ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف رخ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں بعض کہ جب دیکھا مکے کے اندر سپورٹ نہیں مل رہا تو سپورٹ لینے کے لیے گئے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سوچ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی مشن مکے میں کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ چلو طائف کے لوگوں کو بھی اسلام بتائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، لیکن وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا ہے، اتنے پتھر مارے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتھر سے خون نکل رہا تھا۔ احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے بھی خون نکلا۔ اس وقت پر پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خون نکل رہا آپ کے جسم پر، کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسی تکلیف سہی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احد کے میدان سے زیادہ خون بہنے والا، احد کے میدان سے بھی زیادہ تکلیف اگر مجھے پہنچی تو طائف کے میدان میں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا تکلیف والا انداز۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ جو روایتیں ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں اتنا خون جمع ہو گیا تھا کہ جوتا نکالنا مشکل تھا، یہ پاسبلٹی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے اس واقعات کو پڑھنے کے بعد، ان واقعات کو پڑھنے کے بعد، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس نکل گئے، کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی میں 3 بڑی بڑی خوشخبریاں ملتی ہیں۔ پہلی خوشخبری، فرشتہ آ کر کہتا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3231، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں گے یہ 2 اخشبین پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو ہم پاٹ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، دیکھیں آپ کتنا رحم کھانے والے، عسى اللہ ان یخرج من اصلابہم قوما یعبدون اللہ وحدہ، نہیں مجھے اب بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں میں سے ایسوں کو لائے گا جو ایک اللہ کے عبادت کریں گے اور کسی کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج کل موویز بنائے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد تھے، لوگوں کا خون بہاتے تھے۔ یہ واقعہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اخباروں میں سلاٹ خرید دیجیے، ٹی وی چینلز پر آدھے گھنٹے کے سلاٹ بکتے ہیں، مال جمع کر کے وہ سلاٹ خرید دیجیے، اور فیس بک پر گوگل ایڈز کے ذریعے سے جتنے سوشل میڈیا اور جتنے آج کے میڈیا کے جدید ٹیکنالوجی دور میں جتنے بھی میڈیا کے شعبے ہیں، جو حلال ہے، جس کو بھی علماء کرام اجازت دے، ان سب کے وہ بلاگ خرید کر وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ واقعات بیان کرنا ہماری ذمہ داری، تاکہ غیر مسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لیکچر اور یہ بیکار موویز دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط رائے قائم نہ کر لے، یہ ہماری ذمہ داری۔ اور
دوسری خوشخبری ملتی ہے واپسی میں کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی انسانوں نے پتھر مارے لیکن جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جن، جس کا ذکر سورہ احقاف میں ہے، جس کا ذکر سورہ جن میں بھی ہے۔ البتہ یہ جو واقعہ ہے کہ عداس نینوا کا رہنے والا ایک شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ آتھینٹک نہیں ہے، وہ سارے تفصیلات اس کے اندر بہت سارے غلط باتیں بھی ہیں روایتوں میں، وہ سب کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری خوشخبری یہ ملتی ہے جب مکہ واپس آتے ہیں، کفار قریش نے کہا اب تو ابو طالب بھی نہیں رہے، اب تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نہیں، اچھا موقع ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو ایسے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ گئے۔ مکہ جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی، جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان سے کہا کہ مجھے تم پناہ میں لے لو۔ تو مطعم بن عدی نے کہا کہ پناہ، اس دور میں پناہ دینے کا مطلب نکلا کہ کوئی قبیلے والا ان کے خلاف حملہ نہیں کر سکتا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ سوسائٹی میں جب آپ جیتے ہیں، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے تعلقات اچھے ہونا چاہیے ان لوگوں سے بھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جو بھی اسلام قبول نہیں کیا وہ آپ کا دشمن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کئی معصوم ہوتے ہیں، کئی انوسنٹ ہوتے ہیں، کئی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، کئی سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آپ کیا فالو کرو۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان سے تعلقات رکھیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی حکمت ہے، ان حکمتوں کو اپنا کر لائف گزاریے، تب آگے بڑھیں گے، ورنہ مسلمان پیچھے ہو جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔